بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، تاریخ کے اوراق میں ایک ایسا واقعہ بھی محفوظ ہے کہ جس میں ایک ایسے شخص کا ذکر ملتا ہے جس نے اپنی جان بچانے کے لیے خود کو بیت اللہ شریف کے غلاف میں چھپا لیا تھا، مگر اس حرمت والے گھر کی دیواروں سے لپٹے ہونے کے باوجود اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا، اور یہ حکم کسی اور نے نہیں بلکہ خود محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آخر اس کا ایسا کون سا گناہ عظیم تھا کہ جسے بیت اللہ شریف کے غلاف میں لپٹے ہونے کے باوجود معافی نہ مل سکی؟ حالانکہ یہ تو اللہ کا گھر تھا، جو ہدایت کا گھر ہے، جہاں امان ہی امان ہے، اور جس کو یہاں بھی امان نہیں تو پھر اس جہاں بھر میں کہاں امان ملے گی؟ چنانچہ یہ اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ فتح مکہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ پاک میں داخل ہوئے تو اعلان کر دیا گیا، آج کے دن اہل مکہ کو امان دی جاتی ہے، لیکن کفار کی ایک جماعت اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔ پھر صحابہ کو حکم دیا گیا کہ تمہیں باقی سب کو چھوڑ کر صرف ان لوگوں کا خون بہانے کی اجازت ہے، لہٰذا انہیں جہاں پاؤ قتل کر ڈالو۔ وہ لوگ جن کے قتل کا حکم دیا گیا ان میں 11 مرد اور 6 عورتیں تھیں، جن میں سے 4 مرد قتل کیے گئے اور 7 معمون رہے، اور عورتوں میں سے 4 عورتیں بھی قتل کی گئی اور 2 معمون رہیں۔ قتل ہونے والی عورتوں میں سے ایک پر اختلاف موجود ہے، البتہ 4 مردوں میں سے جن کو قتل کیا گیا، ایک ابن خطل ہے، اس کا نام جاہلیت میں عبد الاعضیٰ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھا تھا۔ بعض لوگ اس کو بلال کے نام سے بھی منسوب کرتے ہیں، جو کہ مشتبہ و ملتبس ہے، کیونکہ بلال اس کے بھائی کا نام تھا۔ الغرض یہ فتح مکہ سے پہلے مدینہ منورہ آیا اور مسلمان ہو گیا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بعض قبیلوں کی طرف بھیجا۔ اس کے ساتھ ایک معاون، ایک انصاری شخص بھی تھا، اور اس کے ساتھ ایک خزائی مسلمان خدمت گاری کے لیے بھی تھا۔ یہ لوگ سفر پر تھے، ایک منزل پر رک کر پڑاؤ کیا۔ ابن خطل نے خزائی کو حکم دیا کہ بکری ذبح کرو اور کھانا تیار کرو۔ یہ حکم دے کر ابن خطل خود سونے کے لیے لیٹ گیا۔ خزائی مسلمان چونکہ خود بھی تھکا ہوا تھا، اس نے خدمت میں کوتاہی کی اور خود بھی سو گیا۔ کچھ دیر بعد جب ابن خطل اٹھا تو اس نے دیکھا کہ خزائی نے نہ تو کوئی بکری ذبح کی ہے اور نہ کوئی کھانا تیار کیا ہے۔ یہ دیکھ کر ابن خطل کو غصہ آیا اور خزائی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ خزائی مسلمان کو قتل کر چھوڑا۔ قتل کرنے کے بعد ابن خطل کا غصہ اترا تو سوچنے لگا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اب میں مدینہ واپس لوٹا تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے قصاص طلب کریں گے۔ بالآخر وہ اس ڈر سے مرتد ہو گیا اور صدقہ کے تمام جانور اور مال و متاع لے کر اہل مکہ کے کافروں سے جا ملا۔ ابن خطل ان سے کہنے لگا، میں نے تمہارے دین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بہتر پایا ہے، لہٰذا میری مسلمان ہونے کی غلطی کو معاف کرو اور مجھے اپنے گروہ میں دوبارہ قبول کر لو۔ اہل قریش تو پہلے ہی ایسے لوگوں کے لیے اپنا دامن پھیلائے پھرتے تھے، چنانچہ یہ ملعون اہل قریش کے ہاں پناہ لے کر وہیں آباد ہو گیا اور اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی اور مسلمانوں کو اذیتیں دینے میں مزید دلیری دکھانے لگا۔ اس کی 2 باندیاں تھیں جن کے ناموں میں اختلاف آیا ہے۔ یہ دونوں ابن خطل کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بد کلامی کیا کرتی تھی۔ کچھ عرصہ یہ مرتد و مردود اپنی روش پر قائم رہا، لیکن اس کے لیے یہ خوشی کی بہاریں زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ کچھ عرصہ بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ کے طور پر مکہ میں داخل ہوئے تو ابن خطل اس وقت مکہ میں ہی موجود تھا۔ اسے بھاگنے کا موقع نہ مل سکا تو ڈر کے مارے بیت اللہ شریف کے غلاف میں چھپ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت طواف فرما رہے تھے تو یہ ملعون کعبہ معظمہ کے غلاف میں چھپا ہوا تھا۔
اچانک ایک صحابی کو غلاف ہلتا ہوا نظر آیا تو ان کی نظر اس پر پڑ گئی۔ انہوں نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن خطل کے بارے آگاہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ کعبہ کے غلاف میں ہی کیوں نہیں چھپا ہوا، اسے جہاں ہو وہیں قتل کر دو۔ یہ حکم سنتے ہی حضرت سعید بن حریث رضی اللہ عنہ اور عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ اس کی طرف بھاگے، مگر ابن خطل کے قتل کی سعادت حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی، کیونکہ یہ جوان تھے اور زیادہ پھرتی سے ابن خطل تک پہنچ گئے، جبکہ کچھ روایات میں حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ کا نام آیا ہے کہ انہوں نے ابن خطل کو قتل کیا تھا۔ الغرض یہ ملعون ابن خطل کعبہ معظمہ کے غلاف میں چھپ کر اپنی جان بچانا چاہتا تھا، مگر یہ ایسا بدبخت تھا کہ جسے کعبہ کی دیوار کے ساتھ لپٹے ہوئے بھی امان نہ مل سکی اور جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو تا حیات دامن اسلام سے لپٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔